بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، استغفار کے فائدے اور مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا ایک واقعہ۔ استغفار کی فضیلت پر پہلے بھی ویڈیوز بنائی اور بہت سارے لوگوں نے بنائی۔ اس واقعے کو ریلیٹ کر کے اس کی فضیلت اور اس کے وظائف اور اس کے پڑھنے کے فائدے پر آج بات کرتے ہیں۔ تو واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت علی علیہ السلام مولا کائنات اپنے خلافت کے دور میں مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور سائلین کا آمد و رفت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری تھا۔ کوئی دعا کے لیے آ رہا تھا، کوئی زیارت کے لیے آ رہا تھا، اور صحابہ کرام بھی ساتھ تشریف فرما تھے۔ تو اتنے میں کچھ لوگ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے عرض کیا کہ مولا، بارش نہیں ہو رہی، کوئی حل بتائیں۔ تو آپ نے کہا کہ استغفار پڑھو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، وہ اس بات کو سن کے چلے گئے۔ اتنے میں کچھ اور لوگ وہاں پہ آئے، انہوں نے کہا مولا اولاد نہیں ہے۔ آپ نے کہا استغفار پڑھو۔ اب یہ دوسرا جو شخص تھا، اس کا ڈیفرنٹ مسئلہ تھا، اس کو بھی یہی کہا گیا کہ استغفار پڑھو۔ اب صحابہ کرام غور سے اس بات کو دیکھ رہے تھے، وہ بڑی ججمنٹ کرتے تھے، بڑا دیکھتے تھے، بڑی غور سے باتیں سنتے تھے۔ وہ پارٹی بھی خیر چلی گئی، تیسری ایک اور پارٹی آئی، ایک اور لوگ آئے وہاں پہ۔ انہوں نے کہا مولا نہریں سوکھ گئی ہیں، کوئی حل بتائیں۔ آپ نے کہا کہ استغفار کرو۔ اب وہاں پر بیٹھے ہوئے جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے کہا بھی یہ تو معاملہ کچھ اور نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہر بندے کو سرکار مولا کائنات ایک ہی عمل بتا رہے ہیں استغفار کا، اب اس کے پیچھے کوئی گہری بات لگتی ہے۔ خیر ان کے اندر بے چینی پیدا ہوئی کہ پوچھے کہ کیا، لیکن ابھی وہ خاموش تھے۔ اتنے میں ایک اور پارٹی آ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا سرکار باغ سوکھ رہے ہیں مولا، کوئی عمل بتا دیں، کوئی حل بتا دیں۔ آپ نے کہا استغفار پڑھو۔ اب وہاں پر جب وہ لوگ چلے گئے، یہ 4-5 لوگ، تو وہاں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام سے کنٹرول نہیں ہوا، اور آخر وہ پوچھ بیٹھے کہ مولا آپ نے 4-5 مختلف لوگوں کو ایک ہی حل بتایا استغفار کا، اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ۔ صحابہ کرام نے جب بہت زیادہ استفسار کیا تو مولا مسکرائے، اور آپ نے فرمایا آخر باب العلم ہے، اور کوئی بھی بات مولا کائنات کی مصلحت سے خالی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو آپ نے فرمایا میں نے تو اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، تم نے پڑھا نہیں کہ سورہ نو آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتا ہے استغفار کرو گناہ معاف ہوں گے۔ سورہ نو آیت نمبر 11 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ استغفار کرو بارش دوں گا۔ سورہ نو آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتا ہے استغفار کرو اولاد دوں گا۔ سورہ نو آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتا ہے استغفار کرو مال دوں گا۔ سورہ نو آیت نمبر 12 میں ہی اللہ فرماتا ہے کہ استغفار کرو باغات ملیں گے۔ اسی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ استغفار کرو نہریں جاری ہوں گی، سوکھی ہوئی نہریں دوبارہ جاری ہوں گی۔ اور سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ استغفار کرو خوشحالی والی زندگی نصیب ہوگی۔ اور سورہ ہود میں آیت نمبر 52 میں اللہ فرماتا ہے استغفار کرو طاقت اور قوت ملے گی۔ تو اس سے زیادہ کیا پھر پاورفل چیز یا عمل ہو سکتا ہے یا وظیفہ ہو سکتا ہے جو کسی کو بتایا جائے، جب اللہ نے قرآن میں ہر چیز کے بارے میں تفصیل سے کہہ دیا کہ استغفار کرو تمہیں ہر نعمت ملے گی۔ تو ثابت ہوا کہ قرآن خود یہ بتا رہا ہے کہ توبہ استغفار اللہ کو اتنا پسند ہے کہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی بھی مسئلے کے لیے اگر آپ استغفار کی کثرت کرتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کا ایک وظیفہ بناتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ وہ وظیفے کا لفظ سے بڑا پیار ہے نا، تو ہم کثرت کو یا اس ورد کو تو وہ کر لیتے ہیں، لیکن اگر ایز اے وظیفہ آپ کو یہ کہا جائے کہ 5 تسبیح استغفار کی یا 10 تسبیح ڈیلی پڑھا کریں، چاہے کچھ بھی کوئی بھی استغفار بڑا نہیں آتا، آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہیں 10 تسبیح پڑھ ڈالیں، اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ آپ کو ہر نعمت عطا کرے گا۔ اب اس واقعے کو ریلیٹ کر کے میں نے تو یہی اسٹڈی کیا کہ زندگی میں درود اور استغفار سے بڑا کوئی وظیفہ مجھے نہیں سمجھ میں آیا۔ جب قرآن پاک میں اللہ پاک نے دونوں چیزوں کا ذکر کیا، درود کے بارے میں یہ بتایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور پھر اس کے بعد یہ سورہ نوح کی آیت نمبر 12، سورہ ہود کی آیت نمبر 52 کے اندر استغفار کی جتنی فضیلت بیان کی گئی، تو اس سے ثابت ہوا کہ اگر آپ استغفار کی ہی کثرت کر لیں تو رب راضی ہو جائے گا، اور جب رب راضی تو سب راضی، پھر سارے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے دوستو، اس ساری
سچویشن کو بتانے کا اس واقعے کا مسئلہ صرف اتنا تھا کہ میں آپ پہ یہ ایمفسائز کر سکوں کہ استغفار کی کثرت کریں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ گناہ جتنے بھی ہیں کوئی پرواہ نہیں، سچے دل سے توبہ کر لیں، صلاۃ التوبہ پڑھ کے 2 نفل، اور شروع ہو جائیں آج سے کثرت استغفار پر، اور پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی کے رنگ ڈھنگ کیسے بدلتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی ہر وہ محرومی جو آپ فیس کر رہے ہو ساری دور کر دے گا، سارے مسائل حل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ دعاؤں میں اس بھائی کو بھی یاد رکھا کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔